نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں بڑے زور و شور کے ساتھ ملک کے اندر نعرے لگائے گئے کہ فرانس مرد آباد، فرانس مرد آباد۔ یہ نعرہ وہ شخص بھی لگا رہا ہے کہ جس نے شرع کا کبھی خیال نہیں رکھا، جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کو اور آپ کی شریعت کو ساری زندگی قدموں تلے روندا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ فرانس مرد آباد، جبکہ ہمارے اپنے ملک کے اندر، ہماری اپنی تہذیب کے اندر، ہمارے اپنے گھروں کے اندر اور ہمارے اپنے معاشرے کے اندر اور ہمارے اپنے اندر گستاخ رسول کا راج ہے۔ ہماری تہذیب کافر کی، ہماری تعلیم کافر کی، ہمارا نظام کافر کا، ہمارا ملکی سطح پر قانون کافر کا، اور ہم کہتے ہیں گستاخ رسول مرد آباد۔ اگر یہی کہنا تھا، اگر فرانس ہی مرد آباد ہے تو پاکستان میں سلمان تاثیر کہاں سے پیدا ہوا؟ اگر فرانس ہی مرد آباد ہے تو پاکستان میں غامدی اور انجینئر جیسے گمراہ لوگ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اگر فرانس ہی مرد آباد ہے تو پاکستان میں سعید ملتانی کو بولنے کا حق کس نے دیا؟ اگر فرانس ہی مرد آباد ہے تو پاکستان کی موڑوں اور چوکوں پر میرا جسم میری مرضی کے نعرے کیوں لگائے گئے؟ اگر فرانس ہی مرد آباد ہے تو پاکستان کی سڑکوں پر کیوں احتجاج کیے گئے کہ قوم لوط کے فعل کی اجازت دی جائے؟ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، یہ لمحہ فکریے ہیں۔ اس ہمارے ملک میں ہر شخص حضور کی گستاخی پر اتنا، یعنی کہ حکومت کی طرف سے، اور اتنا ہماری کمزوریوں کی وجہ سے آزاد ہو چکا ہے کہ کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جو بھی اٹھ کے جو کہہ دے، جو بکواس کر دے۔ کیوں کہ یہ قانون رکھا گیا، یہ قانونی طور پر آزادی دی گئی کہ ہر شخص کو اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنے مذہب کے مطابق افکار رکھنے کی کھلی اجازت ہے۔ جب پھر اس جیسے لوگ اٹھتے ہیں تو پھر غازی ممتاز جیسے شیر بھی اٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس چیز کو فتنے کا نام دیا جاتا ہے۔ او میرے بھائی، پھر دوسرا ایک اور نیا، کیا اس کو کہیں، کیا نام دیں کہ جناب فرانس کا کیچپ نہیں استعمال کرنا، فرانس کے جناب آپ نے شیمپو نہیں استعمال کرنا، فرانس کی پیپسی نہیں استعمال کرنی۔ یہ باتیں ٹھیک ہیں کہ اس سے ان کی معیشت کو فرق آئے گا، لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ کیا ہم فرانس کا کیچپ، فرانس کی پیپسی اور فرانس کی ایسی اشیاء، پالش اور پیپسی وغیرہ، یہ چیزیں ہم ان کی استعمال کرنے سے ہمارے اندر کوئی نئی چیز آ جائے گی؟ ان کی تہذیب اور ان کی تعلیم اپنانے سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ علامہ اقبال نے فرمایا نا، خوش تو ہم بھی تھے جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ ہمارے ایک ملک میں تعلیم انگریز کی، تہذیب انگریز کی، نظام انگریز کا، سوچیں انگریز کی، افکار انگریز کے۔ ہم نظریاتی طور پر غلام بن چکے ہیں، ہم نظریاتی طور پر فرانسی بن چکے ہیں۔ کس گستاخ کا گڑا اٹھاؤ گے؟ کس گستاخ کو مرد آباد کہو گے؟ ہمیشہ جب فتنے اٹھتے ہیں تو اسلام کا یہ دستور ہے کہ اسلام اس کی جڑیں کاٹتا ہے۔ یہ گستاخ اٹھ کہاں سے رہے ہیں؟ یہ گستاخ کوئی فرانس کی سرزمین سے نہیں اٹھ رہے، یہ گستاخ تو ہمارے اپنے ملک میں بھی کیڑے مکوڑوں کی طرح لگے پھرتے ہیں۔ اپنے ملک کا تعلیمی نصاب پر غور کر کے دیکھیں کہ جس میں تھیوری آف ڈارون، جو شخص تھیوری آف ڈارون پڑھ کے اپنے تعلیمی مراحل طے کر رہا ہے، تو اسے کیا پتا کہ انبیاء کی شان کیا ہے؟ اس نے تو کھلے الفاظ میں بول دینا ہے اور بھونک دینا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیشہ اسلام نے ہمیں جڑ سے پکڑنے کا درس دیا ہے۔ اس فتنے کی جڑ سے پکڑیں۔ انگریز کی تعلیم، انگریز کی تہذیب، انگریز کی تقلید، انگریز سے متاثر ہونا، الحمدللہ ہم کسی سے متاثر نہیں ہیں۔ ہاں جی، ہم چند کسی کے انگریزی کی جملے سن کر متاثر نہیں ہو جاتے۔ ہم متاثر ہیں تو رسول اللہ سے، متاثر ہیں تو اسلام سے، اور متاثر ہیں تو قرآن سے، اور متاثر ہیں تو دین سے۔ اگر اس بات پر ہمیں کوئی بغاوت کا طعنہ دیتا ہے، اگر اپنی آزادی چاہنا اور رب تعالیٰ کے حکموں کو سینے سے لگانا اور انگریز کی غلامی سے برات کا اظہار کرنا
بغاوت ہے تو ہم باغی ہی صحیح، اگر یہ دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گرد ہی صحیح، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ کعبہ میں نہ بیت اللہ کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اللہ تعالی ہمیں پھر سے وہ جذبات، پھر سے وہ نظریات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے کی جڑیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تعلیمی ادارے ہی ہیں کہ جو ایسے فاسد اور ایسے برے نظریات والے لوگ پیدا کر کے ہمارے معاشرے کے اندر چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فہم نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔